دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو نہ پی سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں اور آرزوئیں وابستہ رکھو۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ اگر دشمن پر قابو پا لو تو شکریہ کے طور پر اسے معاف کر دو۔ کسی بھی چیز کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ دین ایک خزانہ ہے اور علم اس کا راستہ۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ بے عقلی سب سے بڑی غریبی ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حال ہو۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہتا ہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جو شخص اشارہ بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کسی جھگڑے سے تنگ دل ہو تو تمام دنیا کی فضا کو تنگ دیکھو گے۔ اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے، اسی لیے حکم آیا ہے کہ خاموش رہو۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ جس جگہ خدا چاہے عقل بادل کی طرح برستی ہے، اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے۔ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، وہ سب کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ جس کام میں تجھے حلاوت نہ آئے سمجھ لے کہ وہ عمل کیا ہی نہیں۔ ابتدا کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ تمہارے سب سے بڑے دشمن تمہارے برے ہم نشین ہیں۔ غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھو۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ خاموشی بجائے خود ایک عبادت ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا حماقت ہے۔ عورت ایک کمزوری ہے جس کا تحمل ہے، اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ بوڑھا وہ ہے جو عقل کا بوڑھا یعنی بزرگ ہو، نہ کہ داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کڑوا پن اور میٹھا پن بھی۔ جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص نیک اور ہوس سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حال ہو۔ اگر ہر بےہودہ محض اپنی عقل کے ذریعے سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجتا؟ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہو سکتا۔ وہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفت پوشیدہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔